لبیک کے بعد کیا کرنا ہے؟ لبیک کے بعد ایک سنت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ پیارے آقا جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے. تو پہلے نیت کرنی ہے، پھر 3 بار لبیک پڑھ لیں اور پھر دعا کریں. جہاز میں بھی ہیں تو دعا کریں، یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جب لبیک کہیں 3 بار کم از کم کہیں، اور ہر بار 3 بار لبیک کہہ کر یا اس سے زیادہ بار پھر دعا کریں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو اب لبیک کہتے رہیں، لبیک پڑھتے رہیں. خصوصاً چڑھائی پر چڑھتے وقت، سیڑھیاں اترتے وقت، 2 قافلوں کے ملتے وقت، 5 نماز کے بعد لبیک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی. اچھا، جو عمرے کی نیت سے گیا ہے، جب وہ کعبہ مشرفہ کا طواف شروع کرے گا نا اور حجر اسود کا وہ استلام کرے گا تو اس وقت پہلا استلام کرتے ہی اس کی لبیک ختم ہو جائے گی. اب وہ لبیک نہیں پڑے گا، طواف کعبہ میں وہ دیگر وظائف وغیرہ پڑھے. اور اگر کوئی حج کا جب احرام باندھتا ہے تو پھر وہ جیسے حج تمتع کے لیے وہاں سے باندھیں گے تو جب پہلی جمرے کی رمی کریں گے تب ہماری لبیک جو ہے وہ موقوف ہو جائے گی. اب پیارے اسلامی بھائیوں، حج میں کچھ احرام میں کچھ باتیں حرام ہیں جو نہیں کرنی، کچھ تفصیل تو میں نے بتا دی. مزید انشاءاللہ آپ رفیق الحرمین میں احرام کے مکروہات اور حرام چیزیں پڑھ لیں گے. البتہ عورتیں جو خواتین ہیں، مرد اور عورت کے احرام میں کچھ فرق ہے. عورت سلے ہوا لباس بھی پہن سکتی ہے، جیسے نارمل وہ گھر کا لباس پہنتے ہیں، پردے والا وہ لباس پہنے، ہاتھوں کے دستانے بھی پہن سکتی ہیں، پیروں میں موزے بھی وہ پہن سکتی ہیں. صرف ان کا یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گی، اپنا چہرہ وہ کھلا رکھیں گی، باقی وہ نارمل پہنیں گی. کچھ جگہوں پر احرام کا باقاعدہ لباس بکتا ہے کہ یہ احرام کے اسکارف ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. پہننا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے نارمل گھر کے کپڑے جو اسلامی میں نے برقع پہنتی ہیں، مثال دیتا ہوں، اگر وہی انہوں نے پہن لیا تو وہی ان کا احرام کی نیت سے ان کا پہننا جائز ہوگا. اچھا، احرام کے حالت میں مرد و عورت کے جو معاملات ہیں اس کی بھی پابندی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اچھا، اب اس کے بعد مکہ پاک جب آپ پہنچیں گے تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے گھر سے کئی گھنٹے پہلے نکلتا ہے، پھر فلائٹ کئی گھنٹوں کی، جدہ ایئرپورٹ پہ بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، جدہ سے مکہ بھی پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے. تو کبھی کبھی اگر کیلکولیٹ کرنا تو 18-20 گھنٹے اسے ہو چکے ہوتے ہیں گھر سے چلے ہوئے. تو اب تھکن عروج پر ہوتی ہے. مگر میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگوں کو ٹینشن یہ ہوتی ہے احرام کب اترے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہوٹل پہنچتے ہی سامان رکھا اور کہا چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں. اب جو بھی وقت ہوا ہے، اب مجھے بتائیں اتنی تھکن کے عالم میں جب آپ کوئی عبادت کریں گے تو اس میں دل لگے گا، اس میں خشوع و خضوع آئے گا. ہم تو بڑا سوچ کر گئے کہ کعبہ دیکھ کر روتے روتے دعا کرنی ہے، پہلی نظر میں نے یہ بھی مانگنا ہے، پھر طواف میں دعائیں کروں گا، پھر جناب مقام ابراہیم پر دعا کروں گا، اس کے بعد ملتزم میں دعائیں کروں گا، پھر جناب صفا مروہ پہ دعائیں کروں گا. اگر نیند ہی چڑھی ہوئی ہوگی، تھکن سے برا حال ہوگا تو کیا دعا کروں گا، کیسے آنسو آئیں گے؟ میں تو آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، مجھے ایک صاحب ملے، کہتے ہیں میں طواف کرتے کرتے سو گیا. اب اس کا کیا جواب ہے کہ میرے کتنے چکر ہوئے؟ میں نے کہا یار کتنا تھکا ہوا ہوگا یہ آدمی کہ چلتے چلتے بھی بندہ سو جاتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اتنی جلدی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ کرنا چاہیے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکہ پاک پہنچیں اور جا کر آپ کا جو بھی ہوٹل ہے، ظاہر ہے آپ کو کاروان والوں نے یا گورنمنٹ نے آپ کا کمرہ دیا ہوگا، تو آپ فرسٹ کلاس نماز اگر ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں، ورنہ سو جائیں. جتنی تھکاوٹ اتار دیں گے نا، بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں، چائے کے عادی ہیں چائے پی لیں، پان وان نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا، خوشبو والی چیزوں سے بچنا ہے، باقی چائے پی لی آپ نے جو ہے وہ اس کے علاوہ فریش ہو گئے. یعنی آپ کے خشوع و خضوع میں جو چیزیں رکاوٹ ہے نا، اس سے آپ اپنے آپ کو فارغ کر لیں. اب جس کو کہتے ہیں تگڑے ہو کر، فریش ہو کر اب جانا ہے حرم پاک کعبہ شریف کی زیارت کو، اس کا جو لطف آپ کو آنا ہے نا، پھر آپ انشاءاللہ ہمیں بھی دعائیں دیں گے. تو یہ جلد بازی نہیں کرنی. جلد بازی کیوں کرنی ہے؟ احرام اتارنا ہے. جب احرام فرینڈلی ہو چکے ہیں آپ کو احرام سے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے تو سو جائیے گا احرام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ نے کعبہ مشرفہ کی طرف جانا ہے. اس میں پہلا کام ضرور یہ کیجئے گا، اپنے ہوٹل سے کارڈ لے لیجئے گا. کئی لوگ پہلی حاضری کو جاتے ہیں، واپس ہوٹل آنا ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پہلا ہی دن تھا، راستے ہی نہیں پتا. اب بیچارے پریشان، ہوٹل کا کارڈ بھی نہیں لیا. ہوٹل والے سے کہیں اپنا کارڈ دے دیں، اس کارڈ کے پیچھے ایڈریس بھی لکھا ہوگا. اگر اور گھر کے افراد ساتھ ہیں، سب کو ایک ایک کارڈ الگ الگ دے دیں، آپ بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی بات ہو گئی. اب اس کے بعد آپ جب حرم پاک کی طرف جائیں تو اب یہ کیفیت بنا کر جائیں کہ میں اللہ کے گھر کے پاس جا رہا ہوں، میں مالک کے کریم کے گھر کی طرف جا رہا ہوں. تو ایک بڑی کیفیت کے ساتھ آپ نے سفر کرنا ہے. اپنے گناہ یاد آئیں، لبیک کی صدائیں ہیں، سر شرم سے جھکا ہے کہ مجرم بارگاہ الہی میں حاضر ہونے جا رہا ہے. آج اب کریم کے دربار میں جا رہا ہوں، آج رحیم کے دربار میں جا رہا ہوں. کبھی گناہ یاد آئیں تو قدم سلو ہو جائیں، کبھی اللہ کی رحمت یاد آئے تو اور قدم آگے بڑھیں کہ میں کریم کے در میں جا رہا ہوں نا. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ
چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. سر جھکائے حرم پاک کی طرف آپ جا رہے ہیں. جب حرم پاک کے دروازے کے قریب پہنچے مزید ادب و شوق کے ساتھ سر جھکائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھا قدم داخل کریں. اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے. اب تو یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھ لے, اللہم افتح لی ابواب رحمت, اے اللہ مجھ پر رحمت کے دروازے کھول دے. آج تو رحیم کریم کے در پر آ گیا. اور اب سر جھکائے آنسو بہائے کعبہ مشرفہ کی طرف جاتے رہے. اور کیفیات یہ ہو کہ کہاں میں اور کہاں اس کعبہ معظمہ کا نظارہ. نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ. چلتے چلتے آپ مطاف کے قریب پہنچ جائیں گے. آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ میں کعبے کے قریب پہنچ گیا ہوں. اور اب اشک بار آنکھوں سے درود پاک پڑھتے ہوئے کعبہ مشرفہ کا دیدار کیجئے. اللہ اکبر. یہ ایسا نظارہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, 1000 بار آپ نے چینل پر, آپ نے ٹی وی پر تصویروں میں دیکھا ہو, بلکہ میں سچ کہوں 1000 بار کعبہ مشرفہ پر جا کر بھی دیکھا ہو. مگر جب کعبے کے سامنے جا کر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کعبے کو دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. الفاظ ہی نہیں بچتے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ مجھ جیسا گناہگار کعبہ مشرفہ کے پاس آ گیا, رحمان کے گھر میں آ گیا. اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ جب میری کوئی بات نہیں مانتا, جب کوئی مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا, میں کسی کو کہوں اور میرا کام نہیں کرتا, ارے میں اس کو اپنے گھر نہیں بلاتا. میں نے تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. تعمر کر دے آنا مقدر مولا, تعمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب دعا کون سی مانگیں؟ کعبہ سامنے ہے, پہلی نظر ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑے پیارے الفاظ اپنی کتاب رفیق الحرمین میں لکھے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے طلبگار محترم عاشقان رسول اگر طواف و سعی وغیرہ میں ہر جگہ کسی اور دعا کے بجائے درود شریف ہی پڑھتے رہیں تو یہ سب سے افضل ہے. انشاءاللہ درود و سلام کی برکت سے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے,
وہ اختیار کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے وعدے سے تمام دعاؤں سے بہتر و افضل ہے. یعنی یہاں اور تمام مواقع میں اپنے لیے دعا کے بدلے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کرے گا اللہ عز و جل تیرے سب کام بنا دے گا, تیرے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو اب جو ہی کعبہ معظمہ پر نظر پڑے 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے, پھر درود شریف پڑھے اور اب دعا مانگے. اب یہاں پر خوب دل لگا کر آپ نے دعا مانگنا ہے, خوب گر گڑانا ہے. کریم کے در پر آئے ہیں, رحیم کے در پر آئے ہیں, جس قدر ہو سکے مانگیے. اپنے لیے مانگیے, اپنے گھر والوں کے لیے مانگیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے مانگیے, اپنی دنیا اپنی آخرت کے لیے رب سے مانگیے. کئی لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہوگا, ان کے لیے بھی مانگیے گا. ہم گناہگار بھی آپ سے عرض کر رہے ہیں, اے حج پر جانے والوں ہمیں بھول نہ جانا, ہمارے یہ بھی دعا کیجیے گا ہماری حاضری کی, ہماری مغفرت کی اور ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور سبحان اللہ اگر یہ اشعار پڑھ لیں یا یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ اب آئندہ میں جو تجھ سے نیک دعائیں کروں اپنے کرم سے وہ دعائیں قبول فرما لینا. اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے تاکہ بعد کی دعائیں بھی قبول ہونے لگے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمی, ربنا کا ساتھ ہو ہاتھ اٹھتے ہی پر آئے ہر مدعا, وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے. اور اب دعا کرتے کرتے اب آپ نے طواف کی تیاری کرنی ہے. اب طواف کے لیے پہلے غور سے دیکھ لیجئے کہ کعبہ مشرفہ میں حجر اسود کہاں ہے. حجر اسود کی بالکل سیدھ میں گرین لائٹ بھی موجود ہے. اب میں پھر کھڑا رہوں گا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کعبہ کے سامنے پہنچ کر آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنا سیدھا کاندھا جو ہے اس کو کھلا کر دینا ہے. اس کو یہ کرنا سنت ہے اور اس کو کہتے ہیں اجتباء. تو یاد رہے کہ کچھ لوگ پورا سفر ہی سیدھا کاندھا کھول کر رکھتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. سیدھا کاندھا جو ہے وہ صرف آپ نے طواف کی حالت میں کھولنا ہے. باقی تمام وقت جب بھی آپ نے احرام پہنے کاندھا ڈھک کے رکھیں, کیونکہ نماز وغیرہ یا دیگر چیزوں میں سیدھا کاندھا کھلا نہیں ہونا چاہیے. اب طواف شروع کرنے سے پہلے اپنا سیدھا کاندھا آپ نے کھول لیا اور آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں. حجر اسود کے سامنے آ کر پہلے آپ نے نیت کر لی کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں اینیمیٹڈ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر آپ نے اپنے کاندھوں اور چہرے کے درمیان اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی چوم لے اگر پورا یاد نہیں ہوتا, ورنہ یاد کر لیں. اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے چوم لیا. اب آپ نے یہ استلام کہلاتا ہے. آپ نے استلام کرنے کے بعد آپ اب ایسے ٹرن ہو جائیں گے. تو اب الٹے ہاتھ پہ آپ کے کعبہ ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں اینیمیشن کے اندر الٹے ہاتھ پہ آپ کے کعبہ ہو جائے گا. اور اب آپ پہلے 3 چکر میں تھوڑا تیز چلیں گے, جس کو رمل کرنا کہتے ہیں. اب رش ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ میں تیز تیز چلوں گا تو کسی کو تکلیف ہوگی تو پھر آپ نارمل ہو جائیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیس ہے, جگہ ہے, تو میں تھوڑا چل کے بتا دیتا ہوں کہ رمل کیسے چلتے ہیں. یعنی اکڑ کے چلنا ہے, تھوڑا سینہ چوڑا کر کے مٹھی کو آپ بند کر لیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے. اور اس میں اب یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ کسی طریقے سے کسی کو جھٹکا, کسی کو دھکا نہ لگ جائے, کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. اور آپ نے کچھ لوگ اچھل کود رہے ہوتے ہیں, جاگنگ کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی حاجت نہیں ہے. بس نارمل انداز میں آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر پنجوں کے بل اور آپ نے سینہ چوڑا کر کے اس طرح چلنا ہے. تو اس طرح یہ چلنا جو ہے یہ پہلے 3 چکر میں. جب 3 چکر پورے ہو گئے تو باقی 4 چکر میں آپ نے نارمل انداز میں آپ نے یہ چکر کرنے ہیں. ہر چکر جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ نے پھر حجر اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے آپ نے استلام کرنا ہے. ایک بات یاد رکھنی ہے کہ 7 چکر ہیں اور 8 بار استلام ہے. حجر اسود کو بوسہ کتنی بار دیں گے؟ کیونکہ سٹارٹ بھی آپ نے کیا اور اینڈ بھی آپ نے 7 چکر کے بعد کریں گے تو یہ 8 استلام ہوں گے. اب طواف کو یاد رکھنے کے لیے طواف کی تسبیح, جی میں نے عرض کر دیا تھا, طواف کرنے سے پہلے طواف کی نیت بھی رفیق الحرمین میں لکھی ہے. اچھا وہ بھی اگر آپ عربی میں نہیں یاد ہے دل میں نیت کر لیں, اردو میں کہہ لیں, اپنی زبان میں کہہ لیں کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں. اچھا اب یہ طواف کی تسبیح بڑا کام آتی ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں کہ طواف کے چکر کتنے ہوئے. ہر چکر پر اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور اس پر اوپر کر لیں گے آپ تو یہ میرا 1 ہو گیا. اب آپ اس کو جب دوسرا کر لیں تو پھر دوسرے کو اوپر کر لیں تو یہ آپ کو طواف کے چکر یاد رہیں گے. اچھا اسی طرح یہ بھی آپ کو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پہ مل جائے گی, امید ہے یہاں آج حاجیوں کے لیے شاید کچھ موجود بھی ہوگی. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ طواف پہ پڑھیں کیا.
ٹھیک ہے نا. تو رفیق الحرمین میں دعائیں موجود ہیں, ہر چکر کی الگ الگ دعا ہے, آپ وہ بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور آپ چاہیں تو اپنے دل میں جو آپ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں, جو آپ کو قرآنی دعائیں یاد ہیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یا آپ کچھ ذکر و اذکار کر لیں, ایک چکر میں کلمہ طیبہ پڑھ لیں, پھر درود شریف پڑھ لیں, تو استغفار پڑھ لیں. تو اس طرح بھی آپ اپنے ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں. تو جو دل جمعی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ مناجات اپنے دل میں پڑھ رہا ہوں, مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں, یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں, اپنے جرم یاد آئیں گے تو پھر آپ کے اشک بھی بہیں گے. تو اس طرح جو آپ کو دل جمعی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ چاہے ذکر کریں, چاہے دعا پڑھیں, چاہے مناجات پڑھیں, اتنی آواز سے پڑھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. پتہ چلا آپ چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہیں, دوسرے حاجی بھی تو ساتھ چل رہے ہیں نا, انہوں نے بھی اپنے وظائف پڑھنے ہیں. اچھا, کیا ایک اور بڑی احتیاط کرنی ہے کہ ہم تو احرام میں ہیں, ہمارے آس پاس اسلامی بہنیں بھی ہیں, حجنے بھی ہیں, اور ان سب کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. اب یہ امتحان ہے آپ کا کہ اللہ کی گھر کی باندیاں ہیں, ہم نے ان کی طرف نظر نہیں کرنی ہے, ہم نے تو اپنے گناہ یاد کرنے ہیں, ہمیں اپنی خطائیں. اب خدا نہ خواستہ وہاں بھی اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ ایک بات. دوسرا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ لوگ معاذ اللہ ایک اور غلطی کیا کر رہے ہیں کہ بس ہر جگہ سیلفی کی عادت پڑ گئی ہے. اب وہاں بھی کیمرہ نکال کر جو ہے نا طواف کی بھی ویڈیو بنانی ہے, تصویر بنانی ہے. اب اس پہ عورتوں کی ویڈیو بھی آ رہی ہے, اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, ہم نے کئی بار دیکھا کہ کچھ لوگ اس پہ ٹھیک ٹھاک ناراض ہوتے ہیں, اور ان کا ناراض ہونا حق بھی بنتا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین ہیں اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. بالکل ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بس اللہ کی یاد میں گم ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے, مجرم, میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ مجرم کے نخرے نہیں ہوتے, ہماری تو یہ کیفیت ہو کہ بس بخشش ہو جائے. اور سبحان اللہ, امیر علیہ سنت نے تو بڑا پیارا ایک تصور طواف کے دوران دیا ہے کہ طواف میں جو دھکے لگتے ہیں نا, کبھی آپ کو ایسا فیل ہوگا یار رش آ گیا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے ایک بار ہم امیر علیہ سنت کے ساتھ طواف زیارہ کر رہے تھے, رش نہیں تھا, رش ہم نے ایسے وقت میں کہتے جب رش نہیں تھا, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دینا اور مجھے رش میں جانے دینا. اللہ اکبر, ہم حیران ہو گئے کہ کیوں ایسا فرما رہے. بعد میں جب بات ہوئی تو فرمایا یہ جو دھکے لگتے ہیں نا, مجھے اس سے وہ یاد آ رہا تھا کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے نا, جنت کا دروازہ کھلے گا, حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں کہ کاندھے سے کاندھا ٹچ ہو رہا ہوگا, چھل رہا ہوگا, لوگ گویا اس رش کے ساتھ, اس پریشر کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے دروازے میں داخل ہو رہے ہوں گے. سبحان اللہ, اگر بندہ یہ تصور جمائے, آنکھیں بند ہوں کہ کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہے, کبھی مجھے یہاں سے دھکا لگ رہا ہے, ہم نے نہیں دینا دھکا, کبھی کبھی لگ جاتا ہے حاجیوں کا, تو کوئی بات نہیں, بندہ سوچتا رہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہم سب جنت کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں. گناہ گاروں چلو, مولا نے در کھولا ہے جنت کا. پاؤں میں گناہوں کی بیڑی, ہاتھوں میں لگی گئے ہتھکڑیاں, حاصل گئے مجرم اے مولا, حاصل گئے مجرم اے مولا, حاصل گئے مجرم اے مولا. میں سے حرم میں آیا ہوں, میں سے حرم میں آیا. اب آپ کا طواف کمپلیٹ ہو گیا, اب آپ نے مقام ابراہیم کے پاس, سبحان اللہ, یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں. اپنی آنکھوں سے جب آپ دیکھیں گے, یہ ایسا معجزہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں. اور سبحان اللہ, قرآن پاک کی وہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اب اس قرآن پاک کی اس آیت کے جز ہم نے پڑھا, اب قریب اس کے یعنی ہم نے نماز پڑھنی ہے 2 رکعت نفل واجب الطواف. ہاں, اب بالکل مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں, اس کی سیدھ پہ پیچھے چلے جائیں, وہاں بھی جگہ نہ ملے تو پورے حرم پاک میں آپ کہیں بھی پڑھ لیں. بلکہ اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ کے پاس موقع ہی نہیں, وہاں پر مکروہ وقت ہو گیا ہے, تو مکروہ وقت میں تو نوافل آپ نہیں پڑھیں گے, تو پھر مقام ابراہیم کے پاس اگر نہیں جگہ ملی تو آپ بعد میں اپنے ہوٹل میں بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں, بعد میں بھی حرم پاک میں جا کے پڑھ سکتے ہیں, اور کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اپنے وطن میں آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہیں ادا کر لیں. تو بہرحال مقام ابراہیم پر آپ نے نوافل ادا کیے, اس کے بعد آپ نے ملتزم پر جانا ہے. ہائے ہائے, ملتزم جو جگہ ہے نا, کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے نا, یہ ملتزم ہے. اچھا, یہ تقریباً 3-4 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, تو یہاں آسانی سے جگہ ملتی نہیں ہے. کبھی رش کم ہو اور آف سیزن میں جائیں تو الگ بات ہے, لیکن اس کی سیدھ میں آ کر جتنا قریب ہو سکتے ہیں, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اور یہ جو طواف کے بعد نفل پڑھنے کے بعد جو یہ جگہ ہے نا,
یہ تو مانگنے کی جگہ ہے. تو اگر موقع مل جائے تو آگے چلے جائیں ورنہ پیچھے کھڑے ہو جائیں. اب احرام میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ بندہ اگر ملتزم پر پہنچ جائے نا تو کعبے کی دیوار سے سینہ لگائے, چہرہ لگائے, آنسو بہائے. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ حج پر جا رہے ہیں, موقع ملے گا تو کبھی رات کو 2-3 بجے یا صبح 10-11 بجے جب گرمی کا ٹائم ہوتا ہے نا, تھوڑا کراؤڈ کم ہوتا ہے, تو ویسے ہی ملتزم سے لپٹنے چلے جائیے گا. لیکن احرام کی حالت میں ایک پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ ملتزم پر عطر, کعبے پر لوگ بہت عطر لگاتے ہیں, تو اگر وہاں عطر لگا ہوا ہوگا اور آپ بھی اپنا سینہ لگائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جسم پر خوشبو لگ جائے, احرام پر خوشبو لگ جائے. تو بہتر یہ کہ ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر آپ نے اب خوب دعائیں کرنی ہے. اچھا, میرا اگر طواف ختم ہو جائے تو پھر کاندھا ڈھک لینا ہے, اور یہ ڈھک کر ہی نوافل پڑھنے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. کاندھا کھلا رکھ کے نوافل نہیں پڑھنے, یہ ڈھکنے کے بعد ہی آپ نے نوافل پڑھنے تھے. اچھا, آپ ملتزم پر خوب دعائیں کریں اور وہاں التجائیں کریں, اور سبحان اللہ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بہت اچھی اچھی دعائیں بندہ کر سکتا ہے. ملتزم کی دعائیں بھی امیر علیہ سنت نے رفیق الحرمین میں لکھی ہیں. میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے, اور مجھے ہمارے رکن شورا قاری سلیم صاحب نے ایک بار, ہم ساتھ تھے سفر پر, ایک عجیب بات بتائی تھی. جب سے وہ دل میں لگ گئی یہ بات تو میں اس کو پریکٹس کرتا ہوں, چلیں آپ کے ذوق میں بھی شاید اضافہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک بلوچ سردار جو ہے, ہمارے پاکستان کا ایک قبیلہ ہوتا ہے, بلوچی ہوتے ہیں بھائی ہمارے, تو وہ بلوچ سردار جو ہیں وہ حج پر تھے, اور وہ کہتے ہیں کعبے کے دروازے کے سامنے جا کر انہوں نے اس طرح دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ, ہم بلوچ ہیں اور ہمارے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی آ جائے نا, ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں, ہم ساری دشمنی بھول جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے دروازے پر آ گیا ہے. اے کریم, میں بھی تیرے گھر کے دروازے پر اور تیرا دشمن نہیں ہوں, بندہ ہوں تیرا, نافرمان ہوں, مگر تجھ کو اپنا رب مانتا ہوں. اللہ, آج تیرے دروازے پر میں کھڑا ہوں, کریم مجھے معاف فرما دے. آپ یقین کریں, میں اس کے بعد جتنی بار بھی مکہ پاک گیا, میں جب باب کعبہ کے سامنے گیا, میرے الفاظ دہرائے کہ اللہ, میں تیرے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں. گر تو نہ بخشے گا مجھ کو, پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا. گر تو نہ بخشے گا مجھ کو, پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا. کر کے کر کے امیدیں وابستہ میں سہنے حرم میں آیا ہوں, میں سہنے حرم میں آیا ہوں. خوب دعائیں کیجئے گا, خوب آنسو کو بہائیے گا, مغفرت لے کے آنا ہے, خالی ہاتھ نہیں جانا ہے. ارے ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آئے, ہم اس کو خوش کر کے بھیجتے ہیں. ہم تو رحمان کے مہمان ہیں, اس نے جھولیاں بھرنی ہیں, اس نے عطائیں کرنی ہیں, بس مانگی جانا ہے. اور اب اس کے بعد زمزم شریف پر آئیں, خوب جی بھر کر زمزم پیئیں, آنکھوں پر بھی لگائیں, سینے پر بھی لگائیں, اس نیت سے لگائیں کہ میری آنکھوں کے گناہ معاف ہو جائیں, سینے کے گناہ, دل کے گناہ معاف ہوں. اپنے سر پہ بھی کچھ لگا لیجئے گا, مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ حرم پاک کی زمین پر, مسجد کے فرش پر کوئی پانی نہ گرے. جی بھر کر پانی پیجئے گا. یہ زمزم شریف جو ہے یہ شفا ہے, یہ برکت ہے, اور یہ تو کمال کا پانی ہے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. اور زمزم شریف کو تو دیکھنے سے بھی نگاہیں تیز ہوتی ہیں. بہرحال زمزم پینے کے بعد اب آپ نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے. ممکن ہو تو بیسمنٹ میں سعی کریں, اور اگر نہیں تو پھر آپ سعی کی جگہ پر جائیں, اور وہاں جا کر اب آپ نے پہلے سعی کی نیت کرنی ہے. رفیق الحرمین میں یہ نیت موجود ہے. صفا کی پہاڑی پر پہنچ جائیں, اور وہاں جا کر اب آپ نے کعبے کی طرف رک کر کے خوب دعائیں مانگنی ہیں, اور وہاں پر التجائیں کرنی ہے. مانگنے کا وقت ہے, مانگنے کی جگہ ہے, دعاؤں میں کنجوسی نہیں کرنی ہے. گئے ہی مانگنے ہیں, فقیر گیا ہے مانگنے, تو پھر سستی کس بات کی. تو صفا کی طرف کھڑے ہو کر دعائیں کریں. اب صفا سے مروہ چلیں گے. یاد رہے کہ جب صفا سے مروہ ہم جاتے ہیں, ہر بار بیچ میں گرین لائٹس آپ کو نظر آئیں گی. اس کو کہا جاتا ہے میلین اخضرین. یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, تو اس گرین لائٹس کا جب معاملہ آ جائے تو یہاں نیچے مردوں نے دوڑنا ہے. خواتین جو ہیں وہ تو نارمل سپیڈ سے چلیں گی, مرد دوڑتے ہوئے, اگر ممکن ہے صحت وغیرہ اجازت دے تو آپ نے دوڑتے ہوئے اس کو کراس کرنا ہے. جب گرین لائٹ ختم ہو جائیں پھر نارمل چال چلیں گے. تو اب دیکھیں, اگر چلنے کی عادت نہیں ہوئی تو صفا مروہ کے درمیان چل کے تھک نہ جائیں. ہمیں تو زیادہ چلنا ہے نا, اور انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا عمرے بھی کرنے. تو آپ نے صفا سے مروہ جانا ہے تو ایک چکر ہو گیا, مروہ سے صفا آئیں گے تو دوسرا چکر. یہاں ایک غلطی کیا ہوتی ہے,
کہ لوگ کہتے ہیں یار میں حجر اسود سے طواف شروع کیا تھا تو حجر اسود آیا تو چکر پورا ہوا، تو صفا سے شروع کیا تھا تو واپس صفا آؤں گا تو پورا ہوگا. ایسا نہیں ہے. صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا، پھر تیسرا صفا سے مروہ. تو اب شروع صفا سے کریں گے اور 7واں چکر ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر. ٹھیک ہے، جب 7 چکر آپ نے پورے کر لیے، ہر چکر پر آپ نے دعائیں کرنی ہیں. مروہ پہنچے وہاں دعا کریں، پھر صفائیں وہاں دعا کریں. یہ دعائیں بھی رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہیں. تو 7 طواف کے چکر بھی ہو گئے، 7 سعی کے چکر ہو گئے، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. اب مردوں کے لیے یہ ہے کہ بہتر تو یہ کہ اپنے سارے بال اتروا دیں، یعنی حلق کروائیں، جس کو ٹنڈ کروانا کہتے ہیں. یہ افضل بھی ہے، اور نبی پاک نے حلق کروانے والوں کو 3 بار دعاؤں سے نوازا ہے. لیکن اگر کوئی کہتا نہیں میں نے حلق نہیں کروانا، قصر کروانا، تو اس کی بھی اجازت ہے. تو اب پورے سر کے 1/4 بالوں کا 1 پورے کے برابر بال کاٹنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پورے سر کے 1-1 انچ کے بال، 1.5 انچ کے بال کٹوا لیں، مشین چلوا لیں، تو وہ آپ کی احتیاط ہو جائے گی. غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو شاید اپنے بالوں کا فیشن تبدیل نہیں کرنا ہوتا، اسٹائل بچانا ہوتا ہے، تو کبھی ادھر سے ایک کینچی مار لی، ادھر سے ایک کینچی مار لی. الگ الگ قسم کے لوگ مشورے دینے والے ہوتے ہیں، تو ان کے مشوروں میں نہ آئیے گا، ورنہ احرام کی پابندیاں ہی ایسا نہ ہو ختم نہ ہو، یا پھر دم وغیرہ کی صورت نہ بن جائے. تو آپ نے پراپر نائی کے پاس جانا ہے، وہاں پر دکانیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کو جا کر کہنا ہے کہ میری پوری جو ہے آپ یا تو قصر کریں اور 1-1 انچ میرے پورے سر کے بال اتاریں، تاکہ آپ شیور ہو جائیں کہ آپ کے بال قصر ہو گئے. بیسٹ اب بھی یہی ہے، یار میں تو وہاں رہوں نہ رہوں، میرے بال تو وہاں رہ جائیں، تو بندہ پورا ہی حلق کروا لے، اپنے بال وہاں پر پورے قربان کرے. یہ افضل بھی ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی دی گئیں. اچھا، یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. اسلامی بہنیں ظاہر ہے وہ تو حلق نہیں کروائیں گی، وہ قصر ہی کریں گی. تو ان کے لیے بہتر یہ کہ اپنے سر کے بالوں کی جو چٹیا ہے اس کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیں اور اس کو کٹ کر لیں گی، تو ان کا بھی تقصیر پراپر ہو جائے گی. تو بہرحال یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. اب افضل یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ حج سے پہلے طواف کرے، نفلی طواف جتنے ہو سکتا ہے کرے، اور حج کے بعد مزید عمرہ کرنا چاہتا ہے تو عمرے کرے. لیکن اگر کوئی حج سے پہلے بھی ایک عمرے کے بعد مزید عمرے بھی کر لے تو اس میں گناہگار وہ نہیں ہوگا. افضل یہ ہے کہ وہ طواف کرے. تو اب آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اور آپ جو ہے وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے. عورت کے لیے بھی 1/4 سر کے بالوں کا قصر کرنا ہے. اگر پورے بالوں کا بھی کرے گی تو ہو جائے گا. اگر بعض اوقات عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے عمرے کرنے ہیں، اگر بار بار یہ کروں گی تو بال بہت چھوٹے ہو جائیں گے، تو عورت بھی اپنے بال چٹیا کے 3 حصے کر لے، احتیاطاً 4 کی بجائے 3 حصے کر کے 1 حصے کا بھی 1 انچ کاٹ لیں گی، تو وہ اس کا تقصیر جو ہے وہ ہو جائے گی. اچھا، یہ تو ہو گیا کس کے لیے؟ جو حج تمتع کر رہا ہے، وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو گیا. مگر جو حج قران کر رہا ہے وہ ابھی احرام اس کا باقی رہے گا، وہ بال نہیں کٹوائے گا، بلکہ وہ حج پر جانے سے پہلے ایک اور طواف کرے گا، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک سعی بھی کرے گا. وہ طواف قدوم کے بعد اگر وہ سعی کر لیتا ہے تو اس کو حج کے بعد والی سعی نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ قران کے مسائل بھی جو ہے وہ رفیق الحرمین میں مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. تو اب یہ جو ہم حج تمتع نارملی کرنے والے ہیں، اب وہ احرام سے فارغ ہو گئے، زندگی کے یادگار دن ہیں، مکہ پاک میں گزاریے، جی بھر کے طواف کیجئے، جتنا ہو سکے حرم پاک میں وقت گزاریے. بلکہ میں چاہوں گا کہ کچھ ٹارگٹس لے کر جائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی اب کہتا ہے 15 دن حج میں باقی ہیں، اب گھومو پھرو، کھاؤ پیو، شاپنگ کرو. ہم نے دیکھا ہنسی مذاق اور بہت ساری چیزوں میں وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے آقا نے زندگی کے 53 سال گزارے ہیں. گلی گلی میں جگہ جگہ نبی پاک کی یادیں ہیں، اور یہاں ایک نیکی حدود حرم میں 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اپنے وطن میں آ کے 1,00,000 بار درود پاک پڑھیں گے اور حدود حرم میں 1 بار پڑھیں گے، وہ برابر ہے. تو فضول باتیں کیوں کروں بھائی؟ پھر ہاتھ میں تسبیح ہو، درود پاک ہو، ذکر الہی ہو، اور جناب طواف ہو، تلاوت ہو. تو کچھ ایسے ٹارگٹس لے جائیں کہ گھومنے پھرنے کا ٹائم ہی نہ بچے. تو میں کچھ مشورے دے دیتا ہوں کہ ہدف لے لیں کہ انشاءاللہ مکہ پاک میں 1 قرآن پاک اور مدینہ پاک میں قرآن پاک ختم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور خوبصورت وظیفہ احادیث میں آتا ہے، جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بار زندگی میں 70,000 بار کلمہ پاک مکہ پاک میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ؟ بہت ٹائم ملے گا آپ کو، چلتے ہوئے ہوٹل جانا آنا، ہاتھ میں تسبیح ہو تو مغفرت بھی، اور 1 کلمہ 1,00,000 کلمے کے برابر. اچھا، اس میں بھی علماء اجازت یہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 70,000 بار پڑھنا ہے. تو ہر 50-100 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھ لے، مگر جو ایگزیکٹلی فضیلت ہے 70,000 کی وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اسی طرح 70,000 بار درود پاک کے ہدف لے لے کہ مکے مدینے میں ملا کر میں 70,000 بار درود پاک بھی پڑھ لوں گا. پھر خود امیر اہل سنت نے 19 نیک اعمال دیے ہیں حاجیوں کے لیے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے.
یہ بڑی کمال کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ملے گا اور آپ حج سے پہلے پہلے زبردست تیاری کر لیں گے۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی، میں مسٹیک تو نہیں کہوں گا، حاجی تھوڑا سا جذباتی ہو کر جاتے ہیں غار ثور اور غار حرا، بڑی کمال کی زیارتیں ہیں، بالکل جانا چاہیے، زندگی میں ایک بار تو ضرور جانا چاہیے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ حج سے پہلے، خاص طور پہ حج سے 5-6 دن پہلے آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ کہتے ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو گھر والے کہتے ہیں میں 5-6 دن پہلے دولہے کو باہر نہیں نکلنا، کچھ الٹا سیدھا کھا مت دینا، کہیں شادی والے دن ہی بیمار نہ ہو جاؤ۔ اصل جس مقصد کے لیے گئے نا وہ 5 دن ہیں حج کے، اور اس سے پہلے ہی ہم نے ایسی ایکٹیویٹی کی کہ خود ہی زخمی ہو گئے، تھک گئے، کوئی پرابلم ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھے، آدھی تو تھے نہیں، چوٹ لگ گئی، اب مینا عرفات میں پریشان ہے۔ تو ہمیں حج سے 5-6 دن پہلے کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہ کریں، تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیں، تگڑے ہو جائیں، کیونکہ اصل آپ نے وہ عبادت کرنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں۔ اگر آپ نے غار ثور، غار حرا جانا ہے، یا تو حج سے 15 دن پہلے جائیں یا حج کے بعد چلے جائیں، ان دنوں کے لیے اپنے آپ کو سیف رکھیں۔ جب طواف کریں گے نا تو کعبے کے طواف کے دوران اپنا سینہ اور اپنی پیٹھ یہ کعبے کی طرف نہیں کرنی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا نا لیفٹ ہینڈ پہ کعبے کو رکھ کے ویسے ہی موومنٹ کرنی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم طواف کر کے سعی کے لیے جائیں گے نا تو اس وقت بھی اگر ایک استلام کر لیتے ہیں حجر اسود کو سعی کی نیت سے تو یہ سنت ہے، موقع ملے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو یہ واجب نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سعی کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، وضو ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور آسانی بتا دوں کہ طواف تو آپ نے با وضو ہی کرنا ہے، لیکن سعی میں اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ بے وضو بھی سعی کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن استنجا کی شدید حاجت ہے تو پھر نہ کریں، آپ جائیں استنجا وغیرہ کر کے واپس آئیں، جہاں سے سعی آپ نے چھوڑی تھی وہیں سے آپ سعی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ کے وہ دن قریب آنے والے ہیں کہ جب آپ نے حج کے لیے روانہ ہونا ہے، تو یہ دن خوب عبادت میں گزاریے گا، خوب مزے سے گزاریے گا، ذکر و اذکار میں گزاریے گا، اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ اب انشاءاللہ حج کے جو دن ہیں وہ قریب آنے والے ہیں۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو حج کے دن بھی یاد کرواؤں گا، اور میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دہرائی ہو گئی تو بڑا آسانی ہو جائے گی۔ لبیک پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جناب آپ حج کے دن قریب آنے والے ہیں، اور اس میں ایک تھوڑا سا پھر حاجیوں کو ہم نے دیکھا جیسے جیسے حج کے دن قریب آتے ہیں تو کچھ حاجی بڑے گھبرائے نظر آتے ہیں، یار کیا ہوگا مینا عرفات میں، بہت سنا رش ہوگا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، اچھا اتنے دن میں احرام کیسے باندھوں گا؟ تو سب سے پہلے وہی بات دوبارہ آئے گی کہ اگر احرام آپ کو پرابلم نہیں کر رہا تو پھر آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اچھا کچھ حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ 5 دن احرام پہننا پڑے گا، 8 9 10 11 12، یقیناً حج کے یہ 5 ایام ہیں، مگر میں پہلا آپ کا ٹینشن یہ ریلیز کر دوں کہ احرام آپ نے صرف 2.25 دن پہننا ہے، یا میکسیمم 2.5 دن پہننا ہے، 5 دن احرام نہیں ہے۔ تو 2.25 دن احرام پہننے کے لیے تو آپ پہلے ہی تیار تھے، کیونکہ جب پاکستان سے عمرہ کرنے گئے تھے تو 1-1.5 دن تو پہلے بھی احرام پہنا تھا، کوئی اتنا بڑا جس کو کہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ پہلے یہ آسانی سے سمجھ لیں کہ 2.25 دن یا 2.5 دن، میں سمجھاؤں گا کہ کیسے 2.25 دن میں آپ احرام کی بہت ساری پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو جناب پہلے اب مینا جانے سے پہلے آپ نے ایک اور سامان اپنے ساتھ کرنا ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے، ایسے کسی بھی کلر کا، کسی بھی سٹائل کا اسکول بیگ جس کو کہتے ہیں نا بچے اسکول میں لے جاتے ہیں، یہ ایک بیگ لے لیں اپنے ساتھ۔ اور اس کی بیسٹ چیز یہ کہ یہ جو اس کے کاندھے ہوتے ہیں نا، جو کاندھے میں پہننے کے لیے ہوتی ہے راپس جو ہے، یہ نرم ہونی چاہیے، سافٹ، کیونکہ یہ آپ نے پہننا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں نے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مینا کے لیے ایک ایسا بیگ بناتے ہیں جو ہاتھ میں اٹھانے والا ہوتا ہے، اچھا ماشاءاللہ ہوتے بھی تگڑے ہمارے کچھ لوگ اٹھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہاتھ میں جو چیز ہے نا، ایک تو اس نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے رکھا ہے، آپ اس ہاتھ سے اب کچھ اور نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کو اس بیگ کو لے کے 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر چلنا پڑا نا تو یہ 3 کلو 30 کلو بن جائے گا، گرمی بھی ہوگی، یہ بھاری پڑے گا۔ تو تجربہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا بیگ جو آپ کے پیچھے آ جائے، اس کا میں فائدہ بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ اچھا اس کا یہ میں نے آپ کو کیوں کہا کہ یہ نرم ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اس میں بہت سارا سامان بھر لیتے ہیں اور یہاں رسیاں ہوتی ہیں، نرم نہیں ہوتا، تو یہ رسی بھی چبھ رہی ہوتی ہے، نشان بن جاتا ہے۔ جب یہ نرم ہوگا نا تو آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اب جب میں نے یہ بیگ پہن لیا ہے مینا عرفات جانے کے لیے، میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، اب ایک ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، موبائل سے بھی کوئی کام کرنا ہے یا چلنا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے،
بیگ ہاتھ میں ہوگا آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کو وہ بریک لگائے گا. اچھا اب اس بیگ کو کرنا کیا ہے, کتنے کلو کا بنانا ہے؟ کچھ لوگ تو ایسا لگتا ہے سارا ہی سامان اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. او بھائی 2-3 دن کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی ٹینشن نہیں ہے. پہلے بہت واقعی ایشوز تھے کہ بھائی مہینہ میں تکیہ چادر کوئی بچھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ بڑے اچھے خیمے بن گئے ہیں, آپ کو بستر بھی دیا جاتا ہے, چادر بھی دی جاتی ہے, تکیے بھی دیے جاتے ہیں, کھانے پینے کا سامان بھی معلم کی طرف سے ہوتا ہے. تو میں چند مشورے دیتا ہوں, جتنا اس کو لائٹ رکھیں گے نا اتنا آپ مزے سے رہیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں ایک احرام کی چادر ڈالنی ہے. خدا نخواستہ احرام خراب ہو گیا تو آپ کے پاس ایک چادر ہو, اس میں خوشبو نہیں لگی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ایک مزید چادر اوڑھنے کی احتیاطاً ڈال لیں. اس کے بعد اگر آپ گلاسز پہنتے ہیں, چلے یہ مشورہ بھی یاد آ گیا کہ جتنے لوگ گلاسز پہنتے ہیں وہ اپنے سفر میں ہمیشہ ایک ایکسٹرا رکھا کریں. حج کے سفر میں 2 ایکسٹرا رکھیے گا, کیونکہ یہ ٹوٹ گیا نا تو وہاں بنانا بڑا مشکل ہے, اور پھر ڈھونڈنا آپ کے نمبر کا مل جائے تو یہاں روپوں میں ملے گا اور ریالوں میں ملے گا اور سینکڑوں ریالوں میں ملے گا. تو آپ بنا لیجئے. اور مینا والے بیگ میں ضرور ایک گلاسز ڈال لیں. اگر دوائی وغیرہ کھاتے ہیں وہ دوائی ڈال لیں. خشک جس کو نمکو کہتے ہیں, چپس وغیرہ جو تھوڑا بہت اگر آپ یہاں سے لے گئے ہیں تو یہاں سے وہ تھوڑا بہت ڈال لیں اس کے اندر, باقی کھانا وغیرہ وہاں ملتا ہے. اچھا پھر اسی طرح موبائل کے لیے اگر آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اس کو, پاور بینک, وہ اس میں رکھ لیں. موبائل کا چارجر رکھ لیں اور ایک چپل کی جوڑی ایکسٹرا رکھ لیں. اب آپ کے پاس اگر رفیق الحرمین یا کچھ کتابیں آپ کی ہیں تو وہ جیب اس کا بیگ کا الگ ہونا چاہیے تاکہ چپل کے ساتھ وہ کتابیں نہ ہو جائیں. یہ آپ میکسیمم 2 کلو کا بیگ بنائیں. میرا مشورہ ہے 2 کلو سے یہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا ہیوی کرو گے اتنا خود پریشان ہوگے. بس یہ آپ کے کاندھے پر ہے, چل سو چل. اگر آپ کے گھر کے افراد بھی ہیں نا, کچھ لوگ پتہ ہے کیا مسٹیک کرتے ہیں, گھر کے 5 افراد ہیں, ایک کلی ایک ہی ہوتا ہے, وہ سارے کا سامان بیچارہ خود اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. او بھائی سب کو پہنا دو نا بیگ, بچہ بھی وہ اپنا بیگ پہنے, گھر والے اپنا بیگ پہنے, سب ریلیکس رہو. کیوں کلی بننا ہے؟ تو ایزی رہو گے آپ. سارے لوگ اپنا اپنا سامان رکھیں گے, آگے پیچھے ہو گئے تو ان کا سامان ان کو تو ملے. آپ نے سب کا سامان پکڑا ہے, حاجی الگ ہو گیا. سب کے پاس اپنا اپنا سامان ہونا چاہیے. اب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, آپ سکون سے موومنٹ کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے یہ بیگ بنا لینا ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک سوٹ بھی ساتھ ڈال لیں, ایک کپڑے کا سوٹ ڈال لیں. اگر آپ نے مینا میں انشاءاللہ رہنا ہے تو آپ سوٹ بھی وہاں ڈال لیں تاکہ آپ جب احرام سے اتریں گے تو اس میں اپنے کپڑے چینج کر سکیں گے. اچھا اب آپ آ رہے ہیں, اب آپ مینا جائیں گے. پہلے ہم حج کے دن یاد کریں گے. حج کے ارکان کتنے دنوں پر مشتمل ہیں؟ 5. پہلا کون سا ہے؟ 8, دوسرا 9, تیسرا 10, 11 اور 12. یہ 5 ایام آپ نے یاد رکھنے ہیں. 8 ذوالحجہ, 9 ذوالحجہ, 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ, 12 ذوالحجہ. میرے ساتھ مل کے دہرائیں گے کون کون سے دن ہیں؟ 5. پہلا, پھر 10, پھر 11, اگلا 12. یہ 5 دن کیا کرنا ہے اب آپ نے یاد کر لینا ہے. آج میرے ساتھ مل کر اسے آپ یاد کر لیں. 8 ذوالحجہ کا دن ہم نے گزارنا ہے مینا میں. کہاں گزاریں گے؟ وہاں پڑھیں گے 5 نمازیں. 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے. اور پہلی نماز ہوگی ظہر. پہلی کون سی پڑھیں گے؟ پھر عصر, پھر مغرب, اگلی عشاء اور پھر فجر. یہ فجر کی نماز ہم ادا کریں گے تو یہ کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ 9 ذوالحجہ. شاباش. 8 ذوالحجہ کا دن کہاں گزاریں گے؟ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ پہلی, پھر اگلی, پھر. ویری گڈ. یہ بنا کا دن اور 9 ذوالحجہ کی فجر آ گئی. اچھا 9 ذوالحجہ کا دن اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج. یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ حج کس دن ہوتا ہے, حج ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو. یاد رکھیے گا حج کا دن کون سا ہے؟ 9 ذوالحجہ. یہ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ رکن آپ کہہ لیں. حج کے 3 فرائض ہیں, احرام پہننا, نیت کرنا اور طواف الزیارہ, لیکن رکن اعظم ہے وقوف عرفہ. تو وقوف عرفہ جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے. 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے. اچھا اب 9 ذوالحجہ عرفات میں جب آپ پہنچیں گے تو وقوف عرفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے, جب جس کو کہیں کہ عرفات کے دن کا وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے, جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا تو یہ وقت شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا, جتنے لوگ عرفات میں احرام کی نیت کے ساتھ موجود ہیں وہ سب کے سب حاجی ہو جاتے ہیں. لیکن عرفات سے غروب آفتاب تک نہیں نکلنا. جب تک غروب آفتاب مغرب کا ٹائم نہ ہو جائے آپ نے عرفات نہیں چھوڑنا. جو اس سے پہلے نکل جاتا ہے اس پر دم ہو جائے گا. تو یاد رہے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے, عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے. اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں یا جماعت کر لیں اور وہاں عبادت کریں, دعائیں کریں. غروب آفتاب سے پہلے عرفات کو نہیں چھوڑنا ہے. اب جب غروب آفتاب کے بعد آپ نکلیں گے تو اب جانا ہے مزدلفہ. اور مزدلفہ پہنچ کر اللہ کی شان دیکھیں. عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے مگر مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا مزدلفہ میں بھی مغرب اور عشاء پڑھیں گے مگر عشاء کا وقت شروع ہو جانے کے بعد پڑھیں گے. یعنی عشاء کا وقت شروع ہو گیا, اب مغرب اور عشاء پڑھیں گے. اور اس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے پہلے فرض پڑھیں گے,
پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی نوافل، مغرب کی سنتیں اور نوافل، پھر عشاء کی سنتیں وطر وغیرہ ادا کیے جائیں گے۔ اب یہ رات ہے 10 ذو الحجہ کی رات، صبح 10 ذو الحجہ ہے، یہ رات گزاریں گے مزدلفہ میں، اور اس رات عبادت بھی کریں گے۔ اور یہاں فجر کی نماز پڑھنا یا فجر کے وقت میں یہاں ہونا ضروری ہے، کیونکہ مزدلفہ کا جو وقوف کا وقت ہے یہ جب شروع ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اچھا اب صبح ہو گئی، یہ صبح کون سی ہے، کون سی تاریخ ہو گئی؟ 10 ذو الحجہ۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کون سی عید ہوتی ہے؟ بقرہ عید۔ حاجی دیکھو کیسے کمال کی عید منا رہا ہوتا ہے، لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے عید مبارک کر رہے ہوتے ہیں۔ حاجی کے احرام بھی میلا، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے، اس کی آنکھیں بھی نیند سے تھکن سے چور ہے، یہ کیسی عید ہے؟ واللہ یہ ساری دنیا کی عیدوں سے اچھی عید، ہائے ہائے، کیونکہ اللہ کو یہ میلہ کچیلا حاجی بڑا پسند ہے۔ آج عید کا دن ہے اور حاجی کو 3 کام کرنے ہیں، 10 ذو الحجہ کو 3 کام کرنے ہیں، اور یہ تینوں کام ایک ترتیب سے، سیکوینس سے کرنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، پہلے حاجی نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو رمی کرنی ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، بڑے شیطان کو۔ اس دن ایک ہی جمرے کو، ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، 7 پتھر مارنے ہیں۔ رمی کرنے کے بعد حاجی نے کیا کرنی؟ قربانی۔ کیا کرنی ہے؟ اچھا رمی کر لی تو قربانی، جو بھی کرنے والا اس کو بتائیں گے میں نے رمی کر لی، وہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہو گئی تو اس کے بعد حاجی نے حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے، تقصیر کرنی ہے، بال اتروانے ہیں۔ اب وہ احرام سے فارغ ہو گیا۔ جناب والا کتنے دن ہوئے ہیں؟ 2.25 دن تو ہوئے ہیں۔ 10 ذو الحجہ 8 کو تو احرام باندھا تھا اور 10 کو فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو نو ٹینشن ایٹ آل۔ اب ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں احرام کی، خوشبو بھی لگائیں، سلے ہوئے کپڑے بھی پہنے، انجوائے کریں۔ صرف ایک پابندی باقی ہے جو مرد و عورت کی پابندی ہے۔ اب جب طواف الزیارہ کر لیں گے وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی، تو ٹینشن احرام کی نہیں لینی ہے۔ 2.5 days، 2.25 دن، 2.5 دن میں آپ احرام سے آلموسٹ فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ کا ایک بڑا فرض باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ طواف الزیارہ۔ طواف الزیارہ اس کا نام ضرور ہے مگر چکر اس کے بھی ساتھ ہی ہیں، وہ نارمل طواف کی طرح ہے، مگر یہ طواف زیادہ انجوائبل ہے کہ اس طواف میں اب آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب آپ احرام میں نہیں ہیں، اب آپ اپنے لباس کے ساتھ بڑے سکون سے طواف الزیارہ کریں گے۔ اور پھر ایک واجب ہے، وہ ہے حج کی سعی۔ تو طواف الزیارہ اور سعی آپ نے کرنی ہے۔ طواف الزیارہ کا جو ٹائم ہے وہ 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ تیسری عید کو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت طواف الزیارہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو سعی ہے، جو طواف الزیارہ کے بعد کرنے والی حج کی سعی ہے، وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، 12 کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہتر ہے کہ طواف الزیارہ کے ساتھ کر لیں تاکہ ایک چیز کمپلیٹ ہو جائے۔ تو اب میں اس پہ آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ ویسے تو 10 ذو الحجہ کو کرنا طواف الزیارہ افضل ہے، لیکن بہت رش ہوتا ہے، آج کل گرمیوں کے بھی دن ہیں۔ اگر آپ نے جب ان تینوں چیزوں سے فارغ ہو گئے، آپ کو لگتا ہے میرے اندر ہمت ہے، طواف الزیارہ 10 ذو الحجہ کو کر لیں، اور اگر نہیں تو آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیسے کریں گے وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو جناب آپ 10 ذو الحجہ کو فارغ ہو گئے، اب 11 اور 12 ذو الحجہ میں 2 مزید آپ نے کام کرنے ہیں۔ وہ کیا کرنے ہیں؟ آپ نے جمرات کی رمی کرنی ہے، اور اس میں 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اور ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو جب 3 شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے تو کتنی ماریں گے؟ 21 کنکریاں 11 ذو الحجہ کو بھی ماریں گے، اور 21 کنکریاں 12 ذو الحجہ کو بھی ماریں گے۔ ویری گڈ۔ اچھا اب 11 اور 12 میں جمرات کی رمی کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ یاد رہے، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، جمرات کی رمی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظہر کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک آپ کبھی بھی رمی کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل۔